مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ایشو پر بات کریں گے وہ جرمنی میں جو جرمنی کی پارلیمنٹ نے اس نئے امیگریشن قانون کی منظوری دی ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اور یہ جو قانون منظور ہوا ہے یہ جرمنی کی حالیہ تاریخ میں پہلی بار جو ہے انہوں نے اتنا بڑا پیکج جو ہے وہ تارکین وطن کے لیے منظور کیا ہے۔ اور اس کو اٹلی کی طرز پر، جیسے اٹلی وقتاً فوقتاً امیگریشن دیتا رہا ہے، تو آپ اس کو اٹلی کی امیگریشن کے بالکل قریب آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک تو باہر سے ورکر بلانے کی اجازت دی گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو اسائلم کے جن لوگوں نے کیس دیے ہوئے ہیں یا جن کے ایون کیس مسترد ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ورک پرمٹ کا یہ راستہ کھولا گیا ہے۔ اور پھر اس کے لیے جرمن زبان کی جو شرائط ہیں انہیں بھی کافی نرم کر دیا گیا ہے۔ جرمنی کو اس وقت افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے اور یہ کافی عرصے سے اس معاملے پر جو ہے وہاں پر آپس میں مشاورت بھی ہو رہی تھی جو حکمران جماعتیں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر اپوزیشن جماعتوں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن ایک جو سخت گیر جماعت ہے AFD، اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کی مخالفت جو ہے وہ بالکل ضمنی سی ہے۔ یہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جرمن لینگویج کا معاملہ زیادہ نرم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی اس بل کی طرف۔ اس بل میں جو ہے وہ جو یہ اس کا جو مرکزی مقصد یہ ہے کہ جو افرادی قوت کی قلت افرادی قوت کی جو کمی ہے اسے دور کرنا۔ تو اس کے لیے انہوں نے 3 چیزیں متعارف کرائی ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے امریکہ کی طرح گرین کارڈ، جس امریکہ میں گرین کارڈ کہتے ہیں، تو انہوں نے اپرچونٹی کارڈ جو ہے وہ متعارف کرایا ہے۔ اس اپرچونٹی کارڈ میں انہوں نے مختلف پوائنٹس دیے ہیں اور ان پوائنٹس کے ذریعے جو ہے لوگ باہر سے جرمنی آ سکیں گے۔ ان پوائنٹس میں کیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو یا کوئی آپ کے پاس فنی تعلیم ہو تو اس کے پوائنٹس ہیں۔ اس کے بعد اس میں جرمن لینگویج کے پوائنٹ ہیں، لیکن پہلی بار جرمن لینگویج کے ساتھ انگریزی کے پوائنٹس بھی اس میں شمار کر دی گئے، یعنی اگر آپ نے آئلٹس وغیرہ کیا ہوا ہے یا پیٹس وغیرہ کیا ہوا ہے تو اس کے پوائنٹس بھی آپ کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی جرمنی میں کوئی رشتہ دار رہتے ہیں، آپ کا کوئی فیملی ممبر رہتا ہے تو اس کے پوائنٹس بھی رکھے گئے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹس ان کا جو ہدف ہے وہ پورا کرے گا تو اسے وہ یہ اپرچونٹی کارڈ دیا جائے گا اور وہ یہاں پر آ سکے گا۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ جو ہے یہ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر بندہ اکیلا آنا چاہتا ہے تو اس کے پوائنٹس کم ہوں گے، اور اگر اپنی وہ وائف یا خاتون ہے تو اپنے شوہر کو ساتھ لانا چاہے گی تو اس کے پوائنٹ زیادہ ہیں۔ یعنی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ فیملی کے ساتھ یہاں شفٹ ہوں، نہ کہ وہ اکیلے ہوں۔ تو ایک تو یہ اس میں رکھا گیا ہے کینیڈا میں پوائنٹ سسٹم، کینیڈا طرز کا پوائنٹ سسٹم رکھا گیا ہے۔ اور امریکہ میں گرین کارڈ ہوتا ہے تو یہاں جرمنی میں اپرچونٹی کارڈ دیا جائے گا۔ اور یہ تعلیم یافتہ افراد کے لیے ہے یا ہنرمند افراد کے لیے، ان شعبوں کے لیے جن میں جرمنی اس وقت جو ہے افرادی قوت کی قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ اس میں IT بھی ہے اور کچھ دیگر شعبے بھی ہیں جس میں ویلڈنگ وغیرہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے اسائلم والوں کے لیے اس میں بڑی سہولت دے دی گئی ہے۔ جو اسائلم کے کیس جن لوگوں کے اس وقت جرمنی میں چل رہے ہیں مارچ 2023 تک، یعنی جن لوگوں نے مارچ 2023 تک جو ہے وہ یہ کیس کیے تھے، 23 مارچ 2023 تک، اور ان کے کیس ابھی جو ہے وہ زیر سماعت ہیں، وہ اگر جرمن زبان کی جو اس میں ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہیں، بالکل ابتدائی قسم کا کورس رکھا گیا ہے، وہ کر لیتے ہیں اور انہیں جاب کا کنٹریکٹ مل جاتا ہے۔ انہیں یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اسائلم کا کیس واپس لے کر براہ راست اپنے آپ کو ورک پرمٹ میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ ورک پرمٹ مل جائے گا تو اس کے بعد تو ان کے لیے سارے قانونی راستے کھل جائیں گے۔ ساتھ ہی جن لوگوں کے کیس مسترد ہو چکے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے جرمنی سے باہر نہیں جا سکے، کچھ لوگوں کی نیشنلٹی کا مسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ملکوں میں کچھ مسائل ہیں یا کچھ بھی وجوہات ہیں، کسی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکے، ابھی تک جرمنی میں ہیں، تو ان کو بھی یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگرچہ ان کے کیس مسترد ہو چکے ہیں لیکن اگر انہوں نے جرمن زبان کا ابتدائی کورس کیا ہوا ہے اور ان کے پاس جو ہے کنٹریکٹ، ان کی جاب کا کنٹریکٹ مل جاتا ہے تو وہ بھی اس اسکیم کے تحت ورک پرمٹ حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ جو ہے 2 بڑی سہولت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو وزٹ ویزے پر جو بعض لوگ ہیں جن کے پاس 5 سال کا ویزا ہوتا ہے، 1 سال کا ویزا ہوتا ہے، تو انہیں بھی یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر ان کے پاس تعلیم ہے، اعلیٰ ڈگری ہے یا ان کے پاس کوئی فن ہے جس کی جرمنی میں ضرورت ہے اور انہیں جاب لیٹر یہاں مل جاتا ہے، کہیں سے جاب کی پیشکش مل جاتی ہے، تو وہ بھی جو ہے جرمنی چھوڑے بغیر، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کو مل بھی جائے تو آپ کو واپس اپنے ملک جانا پڑتا تھا
اور پھر وہاں سے جو ہے ورک ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑتا تھا. لیکن اس قانون کے تحت جو نیا منظور کیا گیا ہے جمعے کے روز، اس میں انہیں بھی یہ سہولت دے دی گئی ہے اگر آپ وزٹ ویزے پر جرمنی میں موجود ہیں، یہاں آپ اعلیٰ ڈگری رکھتے ہیں یا آپ کے پاس فنی تعلیم ہے اور یہاں آپ کو کنٹریکٹ کی آفر مل جاتی ہے، تو آپ اسی وزٹ ویزے کو ورک پرمٹ میں تبدیل کرانے کی درخواست دے سکیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو اہم تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی میں قانونی طور پر ڈگری جو ہے دوسرے ملکوں کی تسلیم کرانا کافی پیچیدہ مسئلہ رہا ہے، اور اس مسئلے کو بھی اس میں حل کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں اس ڈگری کے بعد 2 سال کا ایکسپیرینس تجربہ جو ہے وہ شو کر دیتے ہیں تو آپ کی ڈگری یہاں پر تسلیم کرنے کے لیے اس کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا. اچھا، اس پروسیس کے دوران بھی آپ یہاں ملازمت کر سکیں گے، یعنی آپ کی ڈگری جب تک یہاں تسلیم ہو رہی ہوگی وہ پروسیس چلتا رہے گا، لیکن آپ اپنی ڈگری یا آپ جو فنی تعلیم ہے اس کے مطابق یہاں پر ملازمت کر سکیں گے. یہ بھی ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے اس قانون کے تحت. اسی طرح جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کے پاس فنی تعلیم ہے انہیں جرمنی 1 سال کا ویزا دے گا، اور اس 1 سال کے دوران ان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ یہاں پر رہ کر جرمنی میں آ کر ملازمت تلاش کر سکیں گے. یہ باہر سے ہے، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ جو بھی باہر کے ملک ہیں ان کے لیے یہ بڑی سہولت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خاص طور پر، کہ آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ جو ہے وہ 1 سال کے لیے ورک ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، آپ کو ورک ویزا دے دیا جائے گا اور آپ نے یہاں آ کر ملازمت تلاش کرنی ہوگی. آپ کے پاس 1 سال کا وقت ہوگا. البتہ اس کے لیے وہ کچھ آپ کو وہاں پیسے جو ہے وہ بطور ضمانت جمع کرانے ہوں گے، جو یہاں پر جرمنی میں آنے کے بعد آپ کو ہر مہینے ملیں گے. وہ تقریباً 12-13 ہزار یورو ہوں گے جو آپ کو پہلے جمع کرانے ہوں گے. یہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے یا کسی دوسرے ملک سے جرمنی آ کر کام تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ڈگری ہے لیکن ان کے پاس اگر یہاں پر کانٹریکٹ اویلیبل نہیں ہے تب بھی وہ یہاں ورک پرمٹ پر آ جائیں گے اور یہاں 1 سال کے عرصہ ہوگا ان کے پاس، وہ ملازمت تلاش کر سکیں گے. اچھا، اس 1 سال کے دوران بھی جب تک انہیں ملازمت نہیں ملتی اپنی مطلوبہ قابلیت کی، یعنی کوئی آئی ٹی ماہر آ گیا یا کوئی اور کسی شعبے کا ماہر، تو اسے کوئی اور جاب کرنے کی بھی ہفتے میں اجازت ہوگی اور یہ جاب وہ 20 گھنٹے کر سکے گا تاکہ وہ اپنا خرچہ پانی جو ہے وہ چلا سکے. تو اس بل میں یہ بہت سی اہم سہولتیں دی گئی ہیں اسائلم والوں کے لیے جو باہر سے آنا چاہتے ہیں ورک پرمٹ پر، ان کے لیے. اسی طرح ڈگریاں تسلیم کرنے کے حوالے سے تو یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جرمنی میں. اور جرمنی نے جو تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا کوٹا رکھا ہے سال میں، تقریباً انہیں امید ہے کہ اتنے لوگ آ سکیں گے. اور جرمن وزیر داخلہ نے کہا ہے جی ہم تیزی سے ویزے دیں گے، کیونکہ جرمنی جو ہے اس شعبے میں پیچھے رہ گیا ہے، اور کینیڈا سمیت کچھ دیگر ممالک جو ہے وہ ورک پرمٹ اسکیم لا کر انہوں نے اپنی معیشت کو تیزی سے بہتر کر لیا ہے. تو اب یہ سب لوگوں کے لیے موقع ہے، خاص طور پر پڑھے لکھوں کے لیے بھی، اور وہ جو سائلم جن کے کیس ہیں تو ان سے وہ فائدہ اٹھائیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.